سورۃ سجدے میں فرمایا گیا ہے کہ اللہ وہ ہے جس نے آسمان اور زمین کو اور جو کچھ بھی ان کے درمیان ہے سب کو 6 دن میں پیدا کر دیا، تو پھر تمہیں کیوں لگتا ہے کہ وہ تمہارا کام نہیں کر سکتا؟ یا تم ایسا کیوں سوچتے ہو کہ جو مانگا ہے تمہیں وہ چیز دے نہیں سکتا؟ اس کے خزانوں میں بھی کمی نہیں ہوتی، وہ آسمان سے لے کر زمین تک ہر کام کی تدبیر کرتا ہے۔ تمہارے نزدیک جو 1000 برس کا کام ہے اس کے لیے ایک کن کی بات ہے، اور کائنات جو بھی کہے اپنا یقین پختہ رکھو، کیونکہ یقین والوں کے لیے وہ قرآن میں فرماتا ہے کہ اگر اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہے تو تمہیں اور کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے، اور اگر اللہ تمہیں تھام لے تو کس کی اتنی جرأت ہے کہ تمہیں گرا سکے۔ تہجد: جب اللہ کسی انسان کو اپنے لیے چن لیتا ہے تو سب سے پہلے اس انسان کے دل میں دنیا کی دلچسپی کو ختم کر دیتا ہے، پھر اس انسان کو دنیا اجنبی لگنے لگتی ہے اور اس کا دل ہر وقت اپنے خالق کی یاد میں ڈوبا رہتا ہے۔ ہاں ایسا ہی ہے، میں نے محسوس کیا یہ سب پھر اس کے لیے دنیا کی رنگینیاں عائم نہیں رہتی ہیں، اور نہ ہی پھر وہ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے ان کے ساتھ گناہوں میں شریک ہوتا ہے۔ تہجد کے لیے اٹھنا مشکل ہو تو وضو کر کے سوئیں، اذکار، سورۃ ملک، سورۃ سجدے کی تلاوت کریں، پھر اپنے دل میں پیدا ہونے کا صاف ارادہ رکھیں اور دیکھیں کہ اللہ آپ کو پورے دن کے لیے معجزانہ طور پر توانائی دیتا ہے۔ تہجد میں معجزے ہوتے ہیں اور معجزے آزمائشوں سے ہو کر گزرتے ہیں، کبھی صبر کی آزمائش، کبھی یقین کی تو کبھی ایمان کی۔ اس لیے دعا کرتے رہو، مایوس ہو کر دعا کرنا کبھی نہ چھوڑیں۔ ابھی آزمائش چل رہی ہے نا، اور کمزور لمحات میں اللہ جان لیتا ہے کہ اس آزمائش کے بعد میرا بندہ مجھ پر توکل رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا۔ اور زندگی میں ایک مرحلہ ایسا بھی آتا ہے جب انسان خاموش ہو جاتا ہے، پھر صرف ایک ہی تعلق بچتا ہے، اللہ تعالیٰ اور انسان کا۔ الف سے اللہ اور الف سے ہی انسان بنتا ہے، مگر افسوس کہ ہم اس تعلق کو پہچاننے میں بہت دیر کر دیتے ہیں، اور پھر اس مرحلے میں ہم ہر چیز سے لاتعلق ہو جاتے ہیں، اور پھر اگر کہیں خاموشی ٹوٹتی ہے تو وہ صرف اللہ کے سامنے ٹوٹتی ہے۔ سجدے میں جھکا ہوا سر ہوتا ہے اور آنسوؤں سے لپٹی ہوئی آنکھیں، اور اللہ کو اپنے بندے کی یہ ادا بہت پسند ہے۔ اللہ اور اس کے بندے کے درمیان کوئی بھی بات چھپتی نہیں ہے اور رہ جاتی ہے۔ اللہ اپنے بندوں کو ہر راز پوشیدہ رکھتا ہے۔ اگر انسانوں کے ساتھ یہ راز بانٹنے جائیں تو کوئی بھی نہیں کسی کے سامنے آنے کے قابل نہ رہا ہے۔ یہ اللہ ہی تو واحد ہستی ہے جو ہماری عزت رکھے ہوئے ہے، اور اللہ جانتا ہے جب میرا بندہ تھک جاتا ہے نا تو وہ روتا ہے، پر ہم غلطی یہ کرتے ہیں کہ ہم روتے بھی دنیا والوں کی وجہ سے اور روتی بھی دنیا والوں کے آگے ہیں۔ ہمیں چاہیے ہمیں کوئی تکلیف یا پریشانی ہو، ہم سب سے پہلے اللہ سے بات کریں، اللہ کے آگے آنسو بہائیں، کیونکہ وہ یہ نہیں دیکھتا کہ ہم نیک ہیں یا گنہگار، نہ وہ ہمارے اعمال دیکھتا ہے نہ ہمارا ماضی، بس ہمارے سارے آنسوؤں کو سمیٹ لیتا ہے۔ ان نم آنکھوں سے جب ہم اس سے کچھ مانگتے ہیں تو وہ عطا کر دیتا ہے۔ اگر اس کے روبرو ہو کر بھی بول نہ سکو تو خاموش بیٹھے رہنا، کیونکہ صرف ایک اللہ کا در ہے جہاں سے کوئی بھی خالی ہاتھ نہیں لوٹتا۔ سب چھوڑ دیتے ہیں پر اللہ کبھی نہیں چھوڑتا۔ سورۃ زوحہ کی آیت نمبر 3 میں اللہ فرماتا ہے، نہ تیرے رب نے تجھے چھوڑا ہے اور نہ ہی وہ ناراض ہوئے۔